بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کا واقعہ حضرت عاصم بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا مدینہ کی گلی میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خدا وند عالم، تو انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے اس جوان سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ جب عورت آئی تو آپ نے اسے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا تو اس لڑکے کو جانتی ہے؟ تو اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ کون ہے اور یہ مجھے اپنی ماں کیوں سمجھتا ہے، اور میں تو ابھی غیر شادی شدہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ثبوت پوچھا۔ اس عورت کے 4 بھائی اور 40 اہل قبیلہ کے لوگوں نے گواہی دی کہ عورت غیر شادی شدہ اور بے گناہ ہے، یہ لڑکا ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ جب اس جوان لڑکے سے ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کہ یہ میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، اس نے مجھے پالا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ جب لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، تو یہ لڑکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ اے رسول خدا کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے حضرت عمر کے پاس لے چلو۔ جب اس لڑکے کو واپس حضرت عمر کی خدمت میں لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس کو واپس کیوں لے کر آئے ہو؟ آپ کے سپاہی کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے لائے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا اس لڑکے کی ماں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئیں تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے 40 گواہ بھی پیش کیے۔ انہوں نے اس عورت کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی، اور پھر لڑکے سے پوچھا گیا تو اس سے بھی پہلے کی طرح وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں جو حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کیوں روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول پاک سے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں، تم سب سے علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ جاننے والا اور انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوگا اور جس سے وہ دونوں راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا کہ تیرا کوئی بھائی ہے؟ تو اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہوں گے جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس لڑکے سے معلوم کیا۔ سب کی رضا مندی لینے کے بعد حاضرین سے خطاب فرمایا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ ہیں کہ میں اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے عقد میں دیا، اور میں نے 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جائے اور اس وقت سے پہلے واپس نہ آئے جب تک کہ غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو غم سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ برادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا غضب ہو گیا کہ میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں؟ میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیسے اپنے بیٹے کی بیوی بن سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے ہی اقرار کیوں نہیں کیا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے برادر رسول، میرا کوئی قصور نہیں، یہ سب غلطی میرے بھائیوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کی تھی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا۔ بعد میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے بیٹے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے بچے کو گلے لگایا اور اپنے گھر لے گئی۔
دوستو مزید اس طرح کے واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ چینل کو سبسکرائب کر